بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نیا ہفتہ، نئے فیصلے، نیا پھوڑا۔ نواز شریف ایک ہفتہ خاموش کیوں رہے؟ شوکاز نوٹس کا جواب آئے گا یا استعفیٰ؟ عاصم جمیل کی موت حادثہ یا خودکشی؟ قربانی کا وقت ختم ہو گیا، یہ کسے کا؟ یہ بھی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ فلسطین میں آگ و خون کی ہولی، دنیا تڑپ اٹھی، لیکن تماشائیوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی اور سب بحث ہو کے تماشائی بنے ہوئے۔ ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اور میری ہمیشہ درخواست یہی ہوتی ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے کسی کی رائے ماننا نہ ماننا، تجزیہ تبصرہ، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اتفاق کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رائے کا اظہار اپنے پازیٹیو انداز میں کریں تاکہ اس سے کوئی اچھی راہ نکل سکے۔ پہلی بات، نیا ہفتہ، نئے فیصلے، نیا پھواڑا۔ جب پیر آتا ہے نا تو نئے معاملات چلتے ہیں۔ آج ہفتے کا پہلا دن ہے پیر، اور پیر سے نئے فیصلے ہوں گے، نئی باتیں ہوں گی، نئے ہوں گے، یعنی مختلف مقدمات جو مختلف عدالتوں میں لگے وہاں سے کوئی صورتحال مت لگے، تو نیا ہفتہ نئے فیصلے آئیں گے اور بہت سی چیزیں آپ کو حیران کن حد تک بھی ہوں گی اور بہت سے نئے پھواڑے بھی پڑیں گے۔ نئے پھواڑے کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب ایک ہفتہ تو بالکل خاموش رہے۔ ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ مقدمات سے پہلے نپٹا جا سکے، لیکن ابھی وہ نیب ترمیمی بل جس کا فیصلہ بندیال صاحب دے گئے تھے جاتے جاتے، ابھی اسے ریوائز ہونا ہے، نظر ثانی ہونی ہے اس پہ۔ اس میں ایک چھری لٹکی ہوئی ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کس پہ؟ نواز شریف صاحب پہ اور جہانگیر ترین صاحب پہ، کہ پرانے کیسوں پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کو رعایت ملے گی نہیں ملے گی۔ تو ابھی تھوڑے سے پریشان ہیں۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے ان میں خاموشی تھی، لیکن ان کو لوگوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا، ان کے دوستوں نے کہا، جن سے بھی مشاورت کی، انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، آپ کے آنے سے سیاسی سرگرمی تیز ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کچی پکی ڈیٹ جو ہے وہ 28 جنوری الیکشن کمیشن کی طرف سے آ ہی چکی ہے، باقاعدہ اعلان باقی ہے۔ اچھا، وہ 28 جنوری نہیں ہوگا تو وہ فروری کا کوئی اتوار ہو جائے گا، لیکن ہے تو الیکشن تو ہونا، اور الیکشن میں جانا ہے تو سب پارٹیوں نے جانا ہے، کس نے کسے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشاورتی عمل شروع کر دیں۔ تو اس ہفتے میں نواز شریف صاحب نکلیں گے مری سے، ورنہ وہ لندن کی جگہ مری میں آگے بیٹھ گئے۔ لندن بھی ٹھنڈا، مری بھی ٹھنڈا، لاہور گرم، ابھی باقاعدہ سردیاں نہیں آئی، لیکن سیاسی طور پہ خاصا گرم تھا لاہور۔ یہی جلسہ انہوں نے کیا، ایک کامیاب جلسہ کر کے وہ جا کے مری میں ٹھنڈا ٹھار جگہ پہ بیٹھ گئے، وہیں سے پھر اسلام آباد گئے، پھر واپس مری چلے گئے۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ انہیں اب تک تو کم از کم کہیں بھی نہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام آباد وہ آئے تھے۔ ان سے افسوس کرتے ہیں کہ خوش دامن کا، دیکھیں نا، مخالف ترین PTI کے لوگ بھی چلے گئے اور بڑا مسئلہ بن گیا، اس کا بات کا بتنگڑ بن گیا۔ تو یہ معاملات، یہ نئے پھواڑے جو ہیں یہ ہیں کیوں کہ اب شک کیا جا رہا ہے کہ یہ سولو فلائٹ کے چکر میں ہیں، یعنی اسد کیسر صاحب اور جو باقی دو علی محمد خان، یہ سب اپنا اپنا راستہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ جناب 4 TV چینلز پہ نہ جائیں، پھر انہوں نے کہا تھا فلانے اینکر کے پروگراموں میں نہ جائیں، لیکن وہ بات مانی نہیں گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام دیا گیا تھا اس پر بھی لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا، اور وہی ان کے بندے دائیں بائیں نظر بھی آئے پروگراموں میں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ وہاں بھی ایک بغاوت کی فضا، کیوں کہ الیکشن میں جانا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے، اور PTI کو بچانا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو یہی ہے کہ جو صدر علوی صاحب تھے وہ بھی ایک کوشش کر رہے تھے، اور اسد قیصر اور پرویز خٹک نے بھی بہت کوشش کی جب مذاکرات کر رہے تھے، وہ تو بڑے اہم آدمی تھے PTI کی طرف سے، لیکن انہیں تو ایک سائڈ پہ ہو گیا اپنی پارٹی بنا کے۔
لیکن ابھی اسد قیصر، علی محمد خان، یہ لوگ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان ملاقاتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ سول آف لائف، یعنی مائنس عمران خان، پی ٹی آئی بچنی چاہیے، عمران خان بچے نہ بچے کیونکہ وہ تو جیل میں۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان، یعنی اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، لطیف کھوزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن میں نہیں ہوں گے تو پھر الیکشن کا رزلٹ کون مانے گا؟ لہذا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب الیکشن کا رزلٹ یہ مانیں گے، یہ پی ٹی آئی ہوں گے، عارف علوی صاحب پی ٹی آئی ہوں گے، اسد قیصر صاحب پی ٹی آئی ہوں گے، یہ مانیں گے، بلے کا ان کو نشان ملے گا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس ہفتے میں آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب سے، وہ تو جیل میں، ان کی ڈیمانڈ تھی سائیکل ڈیمانڈ تھی، وہ سائیکل ان کو مل گئی ہے۔ اس کی کہانی میں اگلے بھی لا کے بتاؤں گا کیسے ملی، کیا ہوا، کیا مسئلے مسائل تھے۔ لیکن جو باقی بات ہے کہ وہ جو عاصم جمیل کا ایک حادثہ ہوا، ایک مشکل خبر، المناک واقعہ ہوا حضرت مولانا طارق جمیل کے گھر میں، ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو گولی لگ گئی اور پھر وہ جان بحق بھی ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہیں، کسی رشتہ دار نے کہا کہ ٹریفک حادثے میں مر گئے، کسی نے کہا کہ نہیں جی خودکشی کر لی، کسی نے کہا جی اچانک ویسے گولی چل گئی فارم ہاؤس میں سے۔ لیکن اب جو مسائل سامنے نکلے ہیں، وہ جو آر پی او ملتان، ان کا دعویٰ یہ ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ خودکشی ہے۔ وہ نفسیاتی مریض تھے عاصم جمیل صاحب، اور ان کا علاج بھی ہو رہا تھا، وہ ادویات کا استعمال بھی کر رہے تھے اور جم بھی باقاعدہ جاتے، نوجوان آدمی تھا۔ افسوسناک موت ہے، لیکن اس کو لوگوں نے تماشا بنانے کی کوشش کی، وہ غلط بات تھی۔ ایک حادثہ ہوا، جب تک اس کی باقاعدہ تصدیق نہ ہو جائے، جب تک اس کی بات نہیں ہونی چاہیے سامنے، لیکن اس کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ آر پی او ملتان نے اب کنفرم کر دیا کہ انہوں نے جم سے نکلتے ہوئے سیکورٹی گارڈ سے پستول لی اور گولی مار لی، اور سینے میں گولی لگی اور اسپتال جاتے جاتے وہ جاں بحق ہو گئے اور ان کو بچایا نہیں جا سکا۔ بہرحال افسوسناک واقعہ ہے، ہر جانب سے، ہر طرف سے وہ افسوس کے تعزیتی پیغام ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ غم کے ان لمحات میں ہمارے لیے دعا کریں کہ بس صبر و تحمل سے وقت گزر جائے۔ حادثہ ہے کسی بھی باپ کے لیے، اس کے جوان بیٹے کا اس کے سامنے اس کی میت اٹھنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ قربانی کا وقت ختم ہو گیا، یہ کس نے کہا؟ ایم کیو ایم نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس جلسے کے بعد، یا اس جلسے میں خطاب سے جو خالد مقبول صدیقی ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ جناب بس اب قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ سب نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آواز ہے کراچی کی، جتنی دنیا آئی ہے، جتنا جلسہ ہوا ہے، تو اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہم اپنی بات سنائیں گے، اپنے حقائق کی، حقوق کی اور مسائل کی بات کریں گے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ ایک اعلان کر دیا۔ ابھی بڑی سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے ان کی اتحاد کے ساتھ حکومت بنانی ہے اگلی، یعنی جو حکمران طبقہ ہے، جو بننا چاہتا ہے، جن کو ریڈ کارڈ پر استقبال کیا گیا، ون سائیڈڈ چل رہا ہے، لیکن میں ون سائیڈڈ نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں، یہ دکھانے کے دانت اور ہیں، کھانے کا دانت اور ہیں، تو یہ معاملات ایسے ہی ہے۔ وہ ریڈ کارپٹ سے بھی وہ مطمئن نہیں ہیں، جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، جن کو ایئرپورٹ پہ سہولتیں دی گئی، یعنی نواز شریف صاحب ان کو انوکھا لاڈلا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، پیپلز پارٹی کے تحفے کا رخ بھی ادھر ہے۔ لیکن نواز شریف جب ہم نکلیں گے تو پھر آصف زرداری سے بھی ملاقات کریں گے، اے این پی سے بھی ملاقات کریں گے، باپ سے بھی ملاقات کریں گے، اور باقی بھی پارٹیوں سے بھی وہ ملاقات کریں گے، ایم کیو ایم سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ چلے گا ان کا، اور آئی پی پی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے بھی ہیں، اور مزید ان کو اچھا کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اچھا ہاں، فلسطین کی بات کہ آگ و خون کا ہوا جو گولی چلی جا رہی ہے، ساری دنیا تڑپی ہے، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مظاہرے نہ ہو رہے ہو فلسطین کی حمایت میں، یعنی فلسطینیوں کی حمایت میں، لیکن جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہیں، وہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، بچے مار دیے گئے، وہاں یعنی پانی کا فقدان ہو گیا، وہاں خوراک کا فقدان ہو گیا۔ پھر انہوں نے اقوام متحدہ کے گودام پر حملہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے اگر ہمیں روٹی کی ضرورت نہ ہوتی، اگر ہمیں کھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کرتے، نہ ہمارا یہ شیوا ہے، لیکن ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا، اس لیے کہ وہاں اس وقت بھوک اور ننگ ہے، بلکہ گولیاں ہیں، آگ ہے، خون ہے، اور یہ سب دنیا بیٹھی بھول گئی ہے کہ ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہے گا تو جم جائے گا۔
یہ جمے گا اور ایسا جمے گا، یہ جو ٹھیکیدار ہے نا دنیا کے، ان کے چہروں پہ جم جائے گا. اور آپ کو پتہ ہی جب خون چہروں پہ جم جائے گا تو کیا ہوگا، جب جو خون پرانا ہو جاتا ہے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. تو تاریخ میں یہ چہرے سارے سیاہ ہو جائیں گے آنے والے وقت میں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے. حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ آخری سانس، آخری گولی اور آخری زندگی تک مقابلہ کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہی یہودی ہیں جن کو ہٹلر نے مار مار کے برا حال کر، جن کو زندہ جلا دیا تھا. دنیا نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، لیکن ہٹلر نے کچھ چھوڑ دیے تھے یہودی، اور ان کو دنیا کے کسی ملک نے بھی بنا نہیں دی تھی. لندن سے، امریکہ سے، یعنی انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، کیوبا سے، یعنی بڑے سے بڑے ملک اور چھوٹے سے چھوٹے ملک سے وہ نکالے گئے تھے. کسی نے ان کو بنا نہیں دی تھی. تو کس نے بنا دی تھی؟ فلسطینیوں نے. تو پھر یاد کریں شیر خدا، داماد رسول حضرت علی علیہ السلام کا وہ پیغام کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو. ان پر احسان کیا تھا فلسطینیوں نے، آج ان کا شر دے کے انہیں خون کی ندیاں بہا دی، وہاں آگ برسا دی، اور بھول گئے وہ. اور جس انداز سے وہ لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جس انداز میں انہوں نے بچوں کو مارا ہے، اور وہاں کے اسکول ختم ہو گئے کہ وہاں اسٹوڈنٹ ہی نہیں بچا. اور ایک سال کو ختم کر دی یہ سال، اور ابھی چل رہی ہے جنگ، اور یہ چلتی رہے گی. اور یہ کس کا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کا تماشا ہے، ان ٹھیکیداروں کا جو جنگ بند نہیں کرا رہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہ انہیں آزادی دلا رہے ہیں اور نہ وہاں جنگ بند کرا رہے ہیں. بہرحال ظلم کبھی بھی پنپتا نہیں ہے، ظلم ہمیشہ ختم ہوتا ہے اور نشان عبرت بن جاتا ہے. ہٹلر نے کہا تھا میں نے ان کو چھوڑا ہی اسی لیے کہ یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا. تو آج وہ بات ثابت ہو گئی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.